अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं और यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत ही अच्छी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। जिस तरह से मैंने अपनी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा और बहुत ही खूबसूरत किया है, तो आप लोगों की सुबह का आगाज़ भी बहुत अच्छा हुआ होगा। और साथ साथ जी आज का रोज़ा भी आप लोगों को बहुत मुबारक हो। आज जुम्मतुल विदा का दिन है और बहुत ही बड़ा दिन है आज जुम्मे का दिन। जुम्मे का दिन तो वैसे ही हमें ये बताया जाता है कि एक छोटी ईद के मुताबिक ये दिन होता है, लेकिन फिर भी जुम्मतुल विदा की और अपनी फजीलत है क्योंकि रमज़ान का आखिरी जुम्मा होता है और इसमें हम जो दुआ मांगेंगे वो कबूल होगी। और मैंने तो ये आप लोगों से लास्ट जितने भी रमज़ान हमने किए, हमारी कोशिश ये रही है, मेरी आप लोगों से ये दुआ रही है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल कर ले। और ये दुआएं जब भी कबूल हो सकती हैं जब हम हमारी एक सच्ची लगन होगी, जब हम अच्छी तरीके से अल्लाह ताला से अपना कॉन्टैक्ट करेंगे, जब हम अच्छी तरीके से अपनी दुआओं को मांगेंगे ना, तो फिर देखिएगा कि एक दिन आएगा कि हमारी सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और बस अब अफसोस बहुत ज़्यादा हो रहा है कि देखिए रमज़ान बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं और बस कुछ ही दिन रह गए। कुछ दिन क्या, मतलब कल का दिन है या फिर परसों का दिन है, अभी हमें ये पता भी नहीं है कि हमें परसों रोज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। बस देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि मेरे तो भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो दुआ करती हूँ कि परसों का रोज़ा भी मिल जाए। अच्छा है ना, 30 रोज़े रखने का मज़ा ही अलग होता है मेरे ख्याल से ना, वो पूरा आपकी काउंटिंग भी कंप्लीट हो जाती है और फिर जब हम अपनी ईद मनाते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत होती है। खैर 29 रोज़ों की भी ज़ाहिर है वो ईद है, जो ईद है, अगर चांद नज़र आ जाएगा तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो 30 रोज़ों की बात होती है ना, कि हमेशा से ये होता है कि जी 30 रोज़े हैं, तो 30 रोज़ों की जो बात है वो तो फिर उसका अपना ही मज़ा है। खैर आज प्रोफेसर ज़हरा हमारे साथ होंगी और आज उनसे बहुत सारी बातें करूंगी, बहुत कुछ जानूंगी कि लास्ट 4-5 दिनों से वो हमारे साथ नहीं हो पा रही थी। अब अगर होती भी थी तो हम किसी टॉपिक पे उनसे बात नहीं कर सकते थे, तो आज मैंने उनको एक्सक्लूसिव रखा है, उनसे बहुत सारी बातें जानेंगे, जुम्मतुल विदा की फजीलत जानूंगी उनसे, जुम्मे की फजीलत के ऊपर बात करेंगे उनसे, क्योंकि ज़ाहिर है आज का एक इतना स्पेशल दिन है। और आप सब लोगों को एक दफ़ा बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, वाइब चैनल की तरफ से आप लोगों को जुम्मतुल विदा बहुत बहुत मुबारक हो। और वही दुआ के साथ, इसी दुआ के साथ ब्रेक पे जाऊँगी अभी कि अल्लाह ताला आप लोगों का आज का रोज़ा अच्छी तरीके से गुजारे, आप लोग आज सुकून से अपने रोज़े को गुजारें, ताकि हम लोगों को फील हो कि हाँ हमने आज का रोज़ा भी हमारा कंप्लीट हो रहा है और हम दुआ करते हैं कि कल आने वाला रोज़ा भी हमारा अच्छी तरीके से गुजरे। एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करूँगी सुबह बखैर वाइब के साथ में हमारे साथ। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत हो रही होगी और अल्लाह करे कि आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। और एक दफ़ा फिर आपको मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से, वाइब टीवी की तरफ से जुम्मतुल विदा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि आप आज जो भी दुआ करें अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। और पूरे रमज़ान हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, स्पेशली मॉर्निंग ट्रांसमिशन में और रमज़ान ट्रांसमिशन में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। मैंने अपने मॉर्निंग शोज़ में बहुत अच्छी ट्रांसमिशन गई जिसको आप लोगों ने पसंद किया, आप लोगों का फीडबैक आता रहा और उसको बहुत अच्छा बनाया प्रोफेसर ज़हरा ने। तो आज स्पेशली मैंने उनको अपने शो पे इसीलिए बुलाया कि मैंने कहा मैं बहुत सारी बातें उनसे और जो जानना रह गई हैं, क्योंकि अब बिल्कुल रमज़ान ख़त्म हो रहा है, तो अब हमने किस तरह से रमज़ान के बाद हमने किस तरह से अपने आप को रखना है, क्योंकि अल्लाह ना करे कि हमने जो कुछ इस महीने में सीखा है अगर हम वो भूल गए तो फिर मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है इस प्रैक्टिस का। तो जो हमने इस महीने में प्रैक्टिस की कि हमें दूसरों का ख्याल रखना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमने अपने गुस्से पे काबू रखना है, अपने आप पर ज़ब्त करना है, हमने चीज़ों में अपने अंदर बर्दाश्त लानी है। सबसे मेन चीज़ होती है बर्दाश्त लाना, हमने अपने अंदर बर्दाश्त लेकर आनी है, किसी को पलट के जवाब नहीं देना है, बड़ों का अदब करना है। बहुत सारी बातें जो हम ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी कोताहियों से, कहीं ना कहीं किसी वजह से जो है हम उन बातों को भूल जाते हैं। और क्योंकि हम अपनी डेली रूटीन में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए और हमारे लिए ये चीज़ जो है ना वो एक समझ लें कि एक हमारी हैबिट सी बन गई है। तो इस हैबिट को हमने इस महीने में तो कहीं ना कहीं ख़त्म किया, कहीं ना कहीं तोड़ा इस हैबिट को, लेकिन अल्लाह ना करे कि वो ही आगे जाके अगर हमारे लिए फिर से स्टार्ट हो गई तो उसको किस तरह से हम कायम दायम रख सकते हैं। इसीलिए मैंने प्रोफेसर ज़हरा को आज फिर से इन्वाइट किया है, उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारक हो आज का जुम्मा, जुम्मतुल विदा आपको मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो, सारी टीम को मुबारक हो। हाँ, यहाँ आना बहुत अच्छा लगा, पूरा रमज़ान बहुत अच्छी मसरूफियत रही बहुत अच्छी मसरूफियत रही। मसरूफ तो रहते हैं लेकिन ज़्यादा अच्छी तरफ आए और नेकी की तलकीन की और तबलीग की एक तरह से, और अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। जी हाँ। और जैसा कि कहा कि हमने ये आदत बदलनी है अपनी। लेकिन इससे पहले मैं जानूंगी कि आपके माशाल्लाह रोज़े कैसे गुजरे और आप जब आई आपने जब मेरी टीम को ज्वाइन किया और आपने पूरा रमज़ान हमारे साथ काम किया,
تو آپ کو کیسا لگا, آپ کو میری ٹیم کیسی لگی, آپ کو کیسا رہا سارا, میں یہ جاننا. سب بہت اچھا ہے. دیکھیے جب ہم دور ہوتے ہیں کسی سے تو ہم اس کے بارے میں عجیب شش و پنج میں ہوتے ہیں کہ نہ معلوم یہاں کیا ہوتا ہے, کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کیا ان کے اوقات ہوتے ہیں, کیا ان کی ترتیب ہوتی ہے. لیکن جب آپ نزدیک آتے جاتے ہیں تو بہت سارے فاصلے بھی کم ہوتے جاتے ہیں اور بہت سے روشن ہوتی جاتی ہیں باتیں کہ ماحول بہت اچھا ہے, بالکل ایسی جیسے ایک گھر میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور جہاں تک رمضان کی برکت ساعتوں کا ذکر ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ روزے بھی بہت اچھے گئے, موسم جلدی زبردست تھا اور جلدی گزر گئے. اچھا ایک کال ہے پروفیسر زہرا, کال بھی لے لیتی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم, صبح بخیر. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں مریم بات کر رہی ہوں ملتان سے. کیا حال ہے مریم؟ جمعہ الوداع. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو جمعہ الوداع. کیا کہیں گی مریم؟ میں یہی الوداع مبارک کہنا چاہ رہی تھی اور ایڈوانس عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت ایڈوانس میں عید مبارک. روزے کیسے گزرے یہ بتاؤ پہلے. بہت بہت اچھے گزر رہے ہیں. اچھے گزر رہے ہیں, اب تو جانے والے ہیں یار. بالکل جی جی ہے نا, افسوس ہو رہا ہے. جی جی دکھ بھی ہو رہا ہے, بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے نا. جی اچھا ٹھیک ہے, کیا کوئی بات کریں گے پروفیسر زہرا سے؟ نہیں, میں ایک پیغام دینا چاہ رہی ہوں. جی بتائیے. کہ پورے پاکستان کو کہ 29ویں شب آ رہی ہے تو اس میں نا 10 رکعت نفل ادا کر لیں 29ویں شب کو. اچھا اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. ٹھیک ہے, 10 رکعت نفل آپ کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی جی چلیں, تھینک یو سو مچ مریم, آپ کی کال کرنے کا بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ لوگ اس طرح سے کال کر کے یہ اچھی باتیں جو میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ جب بھی کال پہ آئیں تو کوئی ایک ایسی بات بتا کے ضرور جائیں جس سے مجھے تو فائدہ ہو لیکن دیکھنے والے لوگوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہو. کیونکہ دیکھیں صرف آپ کال پہ جب آئیں گے تو آپ مجھے نہیں بتائیں گے, آپ اس وقت جتنے بھی لوگ ہمارا اس وقت شو دیکھ رہے ہیں ان سب کو اس سے فائدہ ہوگا. پھر وہ لوگ آگے اس بات کو جا کے لے کے جائیں گے تو سوچیں کہ آپ کی ایک بات بتانے سے, آپ کی ایک فون کال سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. یہ تو میں جب سے میں اپنا مارننگ شو کر رہی ہوں یہ سن لیتی ہوں کہ ہاں جی آپ کا شو بہت اچھا ہے, یہ سب کچھ تعریفیں بھی ضرور کریں لیکن ساتھ ساتھ اب کوئی کام کی بات کرنا شروع کریں کہ جس سے ہمیں فائدہ ہو, جس کا جو میرا مقصد ہے کہ ہم نے اپنا شو سٹارٹ کیا ہے تو اس سے میں تو یہ ہمیشہ چاہتی ہوں کہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو. جی پروفیسر زہرا. تو رمضان بہت اچھے گزرے اور حدیث مبارک یہ ہے کہ رمضان کے آنے کی جسے خوشی ہو اور جانے کا غم ہو تو یہ ایمان کی نشانی ہے. سبحان اللہ. یعنی ہمارا ایمان سلامت ہے کہ ہم اس بابرکت مہینے کا استقبال کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, اور جب یہ مہینہ جا رہا ہو تو کسی قیمتی شے کے جیسے ہاتھ سے نکل جانے کا ہوتا ہے افسوس. اتنا ہی, کیونکہ ہماری زندگی کا ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب تمام ہو جائے گا. ایک سفر میں ہے, وہ سفر کب تمام ہو جائے گا. تو یہی آخری جو دن رہ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی کام لے لے, ایسا کام لے لے جس سے نجات ہو جائے. تو یہاں آنے کا مقصد بھی یہ تھا, ورنہ یہ کہ تبلیغ تو ہمیں سے کر ہی رہے تھے لیکن اس طرح سے آ کر تبلیغ کرنے میں کچھ اور ہی مزہ آیا. بالکل واقعی ہم لوگ کو بھی بہت مزہ آیا. میں آپ کو بتاؤں کہ میری ٹیم بھی آپ سے بہت زیادہ خوش تھی اور ہم سب کو یہ ہوتا تھا جس دن پروفیسر زہرا نہیں آتی ہم کو ہوتا تھا آج کچھ مسنگ ہے, آج کچھ مسنگ ہے, کیونکہ وہ ایک آپ کا تو بتانے کا انداز بہت اچھا, پھر بہت اچھا لگا, واقعی بہت کچھ سیکھا. تو ایک دفعہ پھر سے میں آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ کہ اس قابل سمجھا اور موقع دیا بولنے کا. اچھا اب میں جانا چاہوں گی جمعۃ الوداع کی, پہلے جمعے کو ہم بات کرتے ہیں. جمعے کے متعلق تو قرآن پاک میں سورہ جمعہ آئی ہے کہ جب اذان دی جائے تو آپ سارے کاموں کو اپنے چھوڑ دیجئے اور مسجد کی طرف دوڑ لگانے کا حکم آیا, یعنی اپنے سارے کاموں کو, اور بازار میں خرید و فروخت کو بھی منع کر دیا گیا. حالانکہ عید آ رہی لیکن اگر آپ اس صورت کے احترام میں اپنی خرید و فروخت ان لمحات میں موقوف کر دیں گے تو آپ کو اجر اور ثواب ملے گا. صحیح. نہ کہیں کہ نہیں جی اب تو 2 دن رہ گئے عید میں, مجھے تو وہ آیات تو بعد میں ہے, ابھی تو میرے کام ہے. تو ایسا نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا حکم تو اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے, ہم اس کے پابند ہیں. اس کے بعد میں جب آپ اس عبادت سے فارغ ہو جائیں تو پھر واپس اپنے کاموں میں لگ جانے کا حکم آیا. یعنی آپ تجارت میں بھی لگ جائیں, آپ خرید بھی سکتے ہیں, آپ فروخت بھی کر سکتے ہیں. تو جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا اور وہ مہینہ ہے رمضان کا مہینہ, اور مشہور جو ہم تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. 27ویں شب جس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہیں, اور جس نے یہ شب پالی اللہ رب العزت اس پر اتنا مہربان ہو جاتا ہے, گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. بالکل. اور آج جمعۃ الوداع کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد میں نے
پڑھا اور اس سے مجھے یہ نصیحت ملی کہ ظہر اور عصر کے درمیان میں اگر کوئی قضائے عمری ادا کرتا ہے، آج جمعۃ الوداع رمضان کا جمعہ، تو گویا اس نے زمین بھر کر سونا اللہ کی بارگاہ میں خیرات کر دیا. کیونکہ ہم جو جتنی بڑی راتیں ملی ہیں وہ ہمیں عبادت کے لیے، تو ہم ان میں وہ عبادتیں کریں جو ہماری رہ گئی ہیں. قضائے عمری، جو نمازیں قضا ہو گئی ہماری، وہ معاف نہیں ہے، ہمیں ادا کرنی ہی کرنی. کہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی سے قرضہ لیتا ہے تو منہ چھپا کے بیٹھ جاتا ہے، یا گھر کا دروازہ تالا لگا کے بیٹھ جاتا ہے، یا بچوں سے کہلوا دیتا ہے کہہ دو کہ گھر میں نہیں ہے کیونکہ وہ لینے آیا ہے رقم واپس. لیکن یہ رب سے تم منہ چھپا کر کہاں جاؤ گے جو تم نے نمازیں نہیں پڑھی؟ اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکتے ہو تو اشارے میں پڑھنے کا حکم آیا ہے. میں نے کہیں یہ بھی سنا ہے کہ لیٹ کی اور وہی ہے، لیٹ کر اشارہ کرنا، مراد اشارے میں پڑھو. ٹھیک ہے، لیٹ جائے بندہ کعبے کی طرف اس کا منہ ہو اور وہ اشارے میں نماز ادا کر سکتا ہے. تو جب رب نے اتنی رعایت دے رکھی ہے تو نہ ہم کھڑے ہو کر پڑھیں اور نہ ہم بیٹھ کر پڑھیں. صحیح بات. تو ایسا نہ وقت آ جائے کہ ہمیں اشارتاً نماز پڑھیں. میں تو یہی واقعی میں نے اس رمضان میں یہی چیز جانی کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے صرف آسانیاں ہی پیدا کی ہیں. بالکل. لائک حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اگر کوئی ریکویسٹ کی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا تاکہ ہم وہ چیز کر جائیں، اور پھر بھی ہم نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی دنیاوی چیزوں میں اتنا مصروف ہو گئے کہ ہمارے پاس جو اسلامی چند چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں ہم انہی پہ نہیں وہ کر پا رہے. جی اگر ہم چاہیں نہ کوشش کرے، ہر بندہ کوشش کر سکتا ہے. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ترقی کریں تو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں. جی ہاں. بہتر اسکول میں داخل کراتے ہیں، بہتر یونیورسٹیز میں جاتے ہیں کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر بھی اگر ہم کوشش کریں تو کیا کچھ نہیں کر سکتے. ایسے فرض کریں میرے بچے ہیں اور میں نے سوچا کہ اپنا ایک ہی بیٹا ہے اسے حافظ قرآن بناؤں، میں نے سوچا تو اللہ رب العزت نے اسے تکمیل تک پہنچا دیا. یا سوچا میرے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، میں نے سوچا اور میرے رب نے پورا کر دیا. کیونکہ رب یہ کہتا ہے جو میں نے تمہیں کام کہا ہے تم وہ کرتے رہو، تم جو سوچو گے وہ میں کر دیا کروں. اچھا، یہ ارشاد ہے ربانی کہ میں نے جو کام کہے وہ تم کر دو، تم جو سوچو گے وہ میں کرنے پر قادر ہوں. سبحان اللہ. یعنی کہ وہ پھر ہماری سوچ میں بھی اگر کوئی چیز آئے گی تو وہ پوری ہو جائے گی. بالکل بالکل. اور یہ خطاب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب آپ کو نیند آ گئی تھی، اور یہ واقعہ 12 مرتبہ میں تذکرہ کر چکی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی اور آپ بکریوں کو لے کر چلا رہے ہیں اور نیند آ رہی ہے. باری تعالیٰ میں بکریوں کا نگران ہوں اس وقت میں، اگر میں نے انہیں چھوڑ دیا کوئی بھیڑیا کھا گیا تھا، اور نیند ہے کہ آ رہی. کہتے ہیں اللہ رب العزت نیند آ گئی موسیٰ کو، اور جب آنکھ کھلی تو ہم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا جو بکریوں کو چرانے کے لیے استعمال کر رہے تھے وہ بھیڑیا لیے بیٹھا ہے، بکریوں کی نگرانی کر رہا ہے. اچھا. جسے کھا جانے کا ڈر تھا وہی نگران بنا دیا رب نے. تو میرا رب تو قادر ہے. ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، بریک پھر سے جوائن کریں گے صبح بخیر وائب کو. میں ابھی بہت ساری باتیں اور جاننی ہے پروفیسر زہرا سے. آپ کے دماغ میں بھی اگر کوئی سوال ہے، کوئی چیز آپ جاننا چاہتے ہیں تو ضرور کال کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، دیکھتے رہیے ہماری ٹرانسمیشن صبح بخیر وائب کے ساتھ.